بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ آیت نمبر 21 تا 22 سورۃ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، چونکہ سارے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سارے انسان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو حکم دے رہے ہیں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنے کا نام ہے۔ پاک نبی کی پاک تعلیمات پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ توحید باری تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں۔ توحید باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور توحید حقوق العباد کی بنیاد ہے۔ توحید حقوق اللہ کی بنیاد ہے، حقوق العباد کی بنیاد ہے۔ دل سے اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب توحید پر انسان عمل کرتا ہے تو پھر اس کی ساری پریشانیاں، سارے دکھ، سارے غم، ساری ٹینشنیں دور ہو جاتی۔ من قبلکم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس لیے استعمال کیا ہے کہ پہلے انسانوں کو دیکھو جنہوں نے اللہ کی توحید پر ایمان کامل لائے، اللہ کی توحید پر ایمان لائے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا، اور جو توحید کے منکر ہوئے وہ زوال پذیر ہوئے۔ آج سے لے کر قیامت تک اگر ہر معاشرے کا فرد عزت چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے، تو صرف اور صرف توحید باری تعالیٰ سے ہی عروج مل سکتا ہے۔ آج معاشرے میں ہر جگہ فسادات ہیں، ہر جگہ معاشرے میں بگاڑ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی توحید ہماری زندگیوں سے رخصت ہو چکی ہے، اور اگر ہے تو وہ کامل نہیں ہے، اور اگر زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ نہیں۔ معاشرے کی ہر مرض کا علاج اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا ہے۔ آج اگر انسان اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نافرمانیاں، شرک، کفر، نجائز، رشوت، حرام خوری، جھوٹ، ملاوٹ، دجل کاری، یہ سب کو چھوڑ دے تو اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، اور دنیا جنت کا نقشہ پیش کرنے لگے۔ اب دنیا شر و فساد کا گھر بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ توحید ہمارے سینوں میں جس سے ہونی چاہیے تھی اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، ہر پریشانی سے بچو، ہر فساد سے بچو، ہر بد امنی سے بچو۔ آج انسان اپنے ملک کے ذمہ دار لوگوں پر اعتراض کرتا ہے کہ کاش ان کا نظام حکومت ایسا ہو جس سے ہر فرد راضی ہو،
تو اگر ہر فرد ہی اپنے اوپر اللہ کی توحید نافذ کر لے تو افراد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے حکومتیں بنتی، تو ساری حکومت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ہم 6.5 فٹ یا 5.5 فٹ پر اللہ کی توحید نافذ نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں سے کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی توحید والا معاشرہ بنائیں جس میں ہر شہری کو، ہر فرد کو اس کا حق ملے اور ہر انسان سکھ کی نیند سوئے، ہر انسان جب صبح طلوع ہو تو اس کے لیے، اس انسان کے لیے خوشیاں لے کر طلوع ہو۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے، اور یہ خواہش صرف توحید باری تعالیٰ پر ایمان لانے سے ہی پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ جی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کتنی مہربان ذات ہے، اللہ تعالیٰ کتنی رحیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کتنی بڑی رحمان ذات ہے۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جی جعل لکم الارض فراشا، انسان تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور پھر تمہاری بقا کے لیے زمین کو فرش بنا دیا، تمہاری بقا کے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، اور اس چھت پہ سورج، اس چھت پہ چاند اور ستارے تیرے لیے مسخر کر دیے، اور آسمان سے بارش اتاری، اور بارش اتارنے سے زمین، مردہ زمین، اس سے تیری ضروریات رزق کی شکل میں، تیری ضروریات جتنی بھی تھی وہ اس زمین سے تیرے لیے مسخر کر دی، تیرے تابع کر دی، تیرے حوالے کر دی۔ وہ ضروریات حاصل کرنے سے پہلے، ان سے فائدہ لینے سے پہلے، اے انسان ذرا ایک لمحہ کے لیے اس بات پر تو غور کیا کر کہ زمین میرے لیے، اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ضرورتوں سے پاک ہے۔ آسمان میرے لیے، آسمان اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، انسان کے لیے پیدا کیے، ستارے اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیے، سورج اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، چاند اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے پیدا کیے، جانور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، تاکہ انسان اس بات سے سبق سیکھے کہ یہ سب کچھ میرے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور مجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ کے سوا کوئی پرسان حال نہیں، میری روزی کا مالک اللہ، میری ضرورتیں اللہ پوری کر رہا ہے، مجھے اولاد اللہ عنایت کر رہا ہے، سفر حضر میں حفاظت میری اللہ کر رہا ہے، جب اس یقین کامل کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے انسان سرشار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننے کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کر لے، تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا صرف ایک مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے سب کچھ تیرے لیے، تو میرے لیے، اگر تو میرے لیے صدق کے دل سے میرا بننا چاہتا ہے تو پھر فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، کیونکہ اس بات کا تجھے پتہ ہے اے انسان، تجھے علم ہے کہ ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، اللہ کی مخلوقات اللہ کی شریک نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس بات کا اعلان کر کہ اللہ میں تیرا ہوں، اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں اللہ کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس جذبے کے ساتھ تو آ جائے گا میدان عمل میں، تو پھر دنیا میں بھی تو میرا ہے میں تیرا ہوں، اور آخرت میں بھی تو میرا ہے میں تیرا ہوں،